صفوں کے معاملات میں غلطی کرتے ہیں، صفیں صحیح طریقے سے نہیں بناتے، صفوں میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ایک صف ابھی نامکمل ہوتی ہے تو دوسری صف بنا لیتے ہیں، یعنی پہلی صف ابھی مکمل نہیں ہوتی تو دوسری صف بنا لیتے ہیں، صفوں میں خلا رکھتے ہیں یعنی گیپ رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آنکھ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تین چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نمبر 1 تسویہ۔ تسویہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، بہت ضروری مسائل ہیں۔ میری گزارش ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 تسویہ۔ تسویہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی نماز کی صفیں بالکل سیدھی ہو، بالکل سیدھی ہو، اس طرح کہ مقتدی آگے پیچھے نہ ہو، کسی کا سر، کسی کا پاؤں، کسی کا سینہ یعنی آگے پیچھے نہ ہو، بالکل برابر ہو، اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، یہ ہے تسویہ، بالکل سیدھے ہو۔ ایک ہے اتمام۔ نمبر مطلب یہ کہ پہلی صف جب تک مکمل نہ ہو دوسری صف نہ بنائیں، یعنی پہلی صف کو مکمل کریں اور پھر دوسری صف بنائیں، یہ ہے اتمام۔ اور ایک ہے تراس۔ تراس کا مطلب کیا ہے؟ تراس کا مطلب یہ ہے کہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو۔ عربی میں تراس کہتے ہیں چپکنے کو، جس طریقے سے ٹیپ ہوتی ہے، ٹیپ چپک جاتی ہے، تو یہاں تراس کا معنی خوب آپس میں اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ کندھوں سے کندھے مل جائیں، مطلب یہ ہے اس طریقے سے صفوں میں کھڑے ہوں کہ کندھوں سے کندھے مل جائیں، جگہ خالی نہ رہے۔ اب اس لحاظ سے حضور علیہ السلام کے بہت سارے ارشادات ہیں، چند آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ سے سنیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، اپنی صفوں کو سیدھی کر لو، مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے مت رہو، یہ نہیں کہ کسی کا سینہ آگے ہے کسی کے پاؤں پیچھے ہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہو، یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب کہ اپنی صفوں کو خوب سیدھی کر لو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتموا الصف المقدمہ، فرمایا پہلی صف کو مکمل کرو، ثم الذی یلیہ، اور پھر اس صف کو جو اس سے پچھلی ہے، یعنی پہلی صف کو مکمل کرو، جب تک وہ مکمل نہ ہو تو دوسری صف نہ بناؤ، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو تو دوسری صف نہ بناؤ، جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو پھر دوسری صف بناؤ۔ فما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر، فرمایا اگر خالی جگہ بچے یا صف میں کمی ہو تو وہ سب سے آخری صف میں ہو، یعنی صف کوئی ایسی صف ہے جو مکمل نہیں ہے تو وہ صف ہونی چاہیے جو سب سے آخر میں ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی صفیں ہیں وہ سب کے سب مکمل ہونی چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا حکم کہ جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو تو دوسری صف نہ بناؤ۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہوگی،
بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی پہلی صف مکمل نہیں ہوتی تو وہ دوسری صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے خلاف ہے، یہ واجب ہے، یاد رکھیں۔ پہلی صف میں اگر خالی جگہ ہے تو اس کو پر کرنا، اس کو بھرنا یہ واجب ہے۔ اگر واجب کو ترک کریں گے تو گناہ صغیرہ کے مرتکب ہیں، اور اگر بار بار ترک کرتے ہیں تو گناہ کبیرہ کے مرتکب، اور جس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تصفون خلفی کما تصف الملائکۃ عند ربہم، فرمایا کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صف بناتے ہیں؟ صحابہ سے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کہ تم اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور صف بناتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کیا وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِندَ رَبِّهِمْ، یا رسول اللہ فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے صف بناتے ہیں، کس طرح صف بناتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ يَتِمُّونَ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، فرمایا وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور کیسے صف بناتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، ثم یتراصون فی الصف، اور فرمایا پھر وہ صفوں میں خالی جگہ نہیں رکھتے بلکہ آپس میں مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خالی جگہ صف میں نہیں رہتی۔ تراصونا کا مطلب یہ ہے کہ کندھے سے کندھے مل جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الیدکم فی الصلاۃ، فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ شخص ہے جو نماز میں نرم ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کندھوں کو نماز میں نرم رکھتا ہے اپنے بھائی کے لیے۔ اگر کوئی اس کا بھائی اس کے بغل میں آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ اس کے لیے اپنے کندھے کو نرم رکھے، یہ نہیں کہ اکڑ کر کھڑا ہو جائے کہ اسے تکلیف ہو، ایسا نہیں، بلکہ اپنے کندھے کو نرم کر لے تاکہ وہ بھی آرام سے کھڑا ہو جائے۔ یہ فضیلت ہے نماز میں کندھوں کے نرم رکھنے کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ کندھوں سے کندھے مل جائیں، خالی جگہ نہ رہے، مطلب یہ ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو حکم دیا، لیکن اس پر کس طرح حضور علیہ السلام عمل کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نماز کے لیے اقامت ہو گئی، توجہ سے سننا، حضرت انس کہتے ہیں نماز کے لیے اقامت ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے بعد کہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنے قسمت والے تھے صحابہ کرام کہ وہ حضور علیہ السلام کے روح مقدس کو دیکھتے تھے، روح انور کو دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں اقامت ہو گئی، اقامت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مقدس ہماری طرف پھیر لیا۔ حضرت انس کہتے ہیں قال اقیموا صفوفکم وتراصوا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنی صفوں کو مکمل کر لو، وتراصوا، اس طرح مکمل کر لو کہ ان میں خالی جگہ نہ رہے، کندھے سے کندھا ملا لو۔ اور آگے فرمایا فإنی اراکم من وراء ظہری، فرمایا میں تو تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا یہ کمال ہے کہ حضور علیہ السلام
پوری دنیا کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صفوں کو مکمل کر لو، اس طرح مکمل کر لو کہ کندھوں سے کندھا ملا لو، اور فرمایا میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی یہ مت سوچو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا رخ انور تو آگے ہے اور ہم حضور کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ میں تو تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صفوں کے معاملات میں خوب توجہ کریں۔ جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو تو دوسری صف نہ بنائیں۔ یہی آج بیان کرنے کا مقصد تھا۔ اور ایک بات اور کہ بہت سارے لوگ آستینیں چڑھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکفی شعرا ولا ثوبا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں 7 چیزوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نہ لپیٹوں۔ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی کپڑوں کو لپیٹ کر نماز پڑھے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا۔ تو لہٰذا